وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء طالبات، میری ماں اور بہنوں، ہر سال کی طرح اس مکتب کا یہ سالانہ جلسہ اور سالانہ پروگرام ہے۔ پروگرام کو سن کر کے آپ کے اور ہمارے دلوں کا جو تاثر تھا وہ مجھ سے پہلے علماء کرام نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے۔ آپ حضرات کی طرف سے طلباء و طالبات اور خاص طور سے استاذ محترم کی جو حوصلہ افزائی ہو رہی تھی، الحمدللہ وہ بھی قابل تعریف اور قابل ستائش ہے۔ مجھے اس تعلق سے کوئی خاص بات عرض نہیں کرنی ہے، کیونکہ اس چیز کو آپ بھی محسوس کر رہے ہیں اور آپ کا دل، آپ کے قلوب بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ مجھے 3-4 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں، اور پچھلے سال آپ حضرات نے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے سالانہ جلسوں میں جو بھی دین کی باتیں بتائی جائے گی انشاءاللہ ہم ان کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے سال ہی خاص طور سے آپ حضرات نے وعدہ کیا تھا، اور پچھلے سال کی باتیں بھی انشاءاللہ آپ حضرات کو یاد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مضامین، عناوین، حالات کو دیکھ کر کے، ماحول کو دیکھ کر کے بہت سارے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اور جی یہ چاہتا ہے کہ ہر مضمون جن کا ہم کو صحیح معنی میں علم نہیں ہے ان کو اچھی طرح کھول کر کے بیان کیا جائے، تاکہ ہمیں صحیح کا اور غلط کا علم ہو جائے۔ علم ہوگا تو عمل کی راہیں بھی کھلے گی، اگر علم ہی نہیں ہے تو عمل ممکن نہیں ہے۔
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علماء کی نرے عابدوں پر بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. بہت ساری فضیلتیں ہیں. اللہ نے ان علماء کو، حفاظ کو یہ نعمت اسی لیے دی ہے کہ اللہ کو اپنا دین، اپنا قرآن قیامت تک کے لیے محفوظ رکھنا ہے. اللہ اپنے وعدے میں کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے ہیں. قرآن میں بڑی تاکید کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم ہی نے ذکر کو، قرآن کریم کو اتارا ہے، اور بے شک ہم ہی اس کی البتہ حفاظت کرنے والے ہیں. تاکید در تاکید ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اسلام کی حفاظت کے لیے ہم جیسے ناکارہ گنہگار لوگوں کو اس کام میں لگا دیا ہے. اللہ زندگی بھر ہم چاہیں نہ چاہیں عافیت کے ساتھ اس کام میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بزرگوں، دوسری بات جو مجھے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے، ہمارے معاشرتی تعلق سے ہے. ہم جس سماج میں، جس معاشرے میں، جس ماحول میں رہتے ہیں، اس سماج اور اس معاشرے کے اندر دین کے اوپر کتنا عمل ہو رہا ہے، کتنا عمل نہیں ہو رہا ہے. عمل نہیں ہو رہا ہے تو اس کی وجوہات اور اس کی بنیادیں کیا ہیں، یہ چیزیں ہمیں تلاش کرنے کی اور ٹٹولنے کی ضرورت ہے. ہم تلاش کریں گے اور تلاش کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ برائیاں ختم ہوگی اور اچھائیاں معاشرے کے اندر خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، بخار آ جاتا ہے، ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جاتے ہیں. آج کل سسٹم بدل گیا. ڈاکٹر ہمیں فوراً یہ کہتا ہے، یہ لکھ کر کے دیتا ہے کہ آپ لیب میں جا کر کے اپنا خون چیک کروائیں. خون چیک کروا کر کے ہم جب وہ پرچی واپس لے کر کے آتے ہیں تو ڈاکٹر رپورٹ دیکھ کر کے یہ کہتا ہے آپ کو ملیریا ہے، آپ کو ڈینگو ہے، آپ کو فلاں بخار ہے. یہ بخار کیوں ہو گیا؟ ہمارا یقین ہے بیماری بھی اللہ دیتا ہے، شفا بھی اللہ دیتا ہے. کون دیتا ہے؟ بیماری بھی اللہ دیتا ہے، شفا بھی اللہ دیتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں دنیا دار الاسباب ہے. دنیا دار الاسباب ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے 3 جملے ہیں، شاید پہلے بھی میں نے یہاں ذکر کیے ہوں. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ قرآن اور حدیث کے آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کر کے اس سلسلے میں فرماتے ہیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے اسباب کو اختیار کرنا عبادت ہے. کیا ہے؟ عبادت ہے. اسباب کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا گناہ ہے. اور اس سے اگلی بات اور سن لیں، تیسری چیز، اسباب پر اعتماد کر
اسباب کے اختیار کرنے کا حکم ہے، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ بیماری بھی اللہ دیتا ہے، شفا بھی اللہ دیتا ہے۔ ڈاکٹر رپورٹ دیکھ کر کے کہتا ہے ابھی ملیریا کے وائرس چل رہے ہیں، اس لیے آپ کو ملیریا ہو گیا۔ آپ کو نمونیا بخار ہے، اس لیے کہ اس کے وائرس چل رہے ہیں۔ ڈینگو بخار ہے، اس لیے اس کے وائرس چل رہے ہیں۔ تو اب وہ علاج یہ تجویز کرتا ہے کہ یہ وائرس آپ کے اندر سے ختم ہوں گے تو آٹومیٹک آپ کا بخار چلا جائے گا۔ ملیریا والے کو ملیریا کا انجیکشن لگایا جاتا ہے، ڈینگو والے کو ڈینگو کا انجیکشن لگایا جاتا ہے، نمونیا والے کو نمونیا کا انجیکشن لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں بہنوں، ہماری ذات کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائیاں کیوں آ رہی ہے، اس کی جڑ اور بنیاد کیا ہے؟ اس جڑ تک ہم پہنچیں گے، جڑ کو ختم کریں گے تو انشاءاللہ خود بخود ہمارے معاشرے کے اندر نیکیاں اور بھلائیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بنیاد کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دو کاموں کا ہمیں جگہ جگہ حکم دیا ہے۔ کیا دو کام؟ ایمان والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ وہ صفات بیان فرمائی، اور ایمان والوں کو ان کاموں کے کرنے کا قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ حکم فرمایا ہے۔ بہت ساری قرآن کریم کی آیات ہیں۔ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور آپس میں ایک دوسرے کا تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ ان کا یہ تعلق کب قائم رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 4 صفات بیان فرمائی ہے کہ ایمان والوں کی یہ آپسی ولایت اور ایمان والوں کا آپسی یہ تعلق اس وقت میں باقی رہے گا جب وہ اس آیت کے مطابق 4 کام کریں گے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، 5 احکام بیان فرمائے۔ پہلی چیز، ایمان والے آپس میں دوست کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ بھلائی کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ اب ہم اپنا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں۔ میں بزرگوں سے مخاطب نہیں ہوں، ان کی زندگیاں کس قسم پرسی میں گزری ہے، کن پریشانیوں میں گزری ہے، کن حالات میں گزری ہے، کن قربانیوں کے اندر انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہے، ہم اور آپ سنیں گے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے۔ آج کے جس ماحول میں ہمارا نوجوان چل رہا ہے، دنیا کی ریل پیل ہے، مال کی بہتات ہے، پانی کی وافر مقدار ہے، کھانے کی وافر مقدار ہے، پہننے کے لیے کپڑوں کی بہتات ہے، رہنے کے لیے شاندار گھر بنے ہوئے ہیں، عبادتوں کے لیے بہت اچھے اللہ کے گھر تعمیر ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی اور ان تمام سہولتوں کے باوجود ہم اگر غور کریں کہ ہماری زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر گزر رہی ہیں، ہم بزرگوں کو بھی دیکھیں اور اپنے آپ کو بھی دیکھیں، اگر ان کی زندگیاں 70% دین کے مطابق تھی، ہم 30% پہ آ چکے ہیں۔ کہاں آ چکے ہیں؟ 30% پہ۔ مساجد ہیں، مکاتب ہیں، مدارس ہیں،
خانقاہیں ہیں، دعوت و تبلیغ ہے، علم موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم شیطانی ماحول سے بہت متاثر اور بہت مرعوب ہو چکے ہیں۔ اس سے شیطانی ماحول سے، دنیا کے حالات سے، دنیا کی چیزوں سے، دنیا کی آسائشوں سے ہم اتنے مرعوب ہیں کہ ہم اوپر اٹھ کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ہماری بنیاد کمزور ہے۔ کیا کمزور ہے؟ بنیاد کمزور ہے، ہمارا ایمان اور ہمارا یقین کمزور ہے۔ ایک صحابیہ ہمارا روزانہ سنتے ہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں پہلی شہید ہونے والی خاتون ہیں۔ کون سی؟ پہلی شہید ہونے والی خاتون ہیں، اور شہادت کا واقعہ بھی کتنا دردناک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا، اسلامی احکام کے مطابق زندگی گزار رہی ہیں۔ کفار نے کہا ایمان کو چھوڑ دو ورنہ تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ فرمانے لگی جان چلی جائے تو چلی جائے، جس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، جو ایمان اور یقین دل میں پیدا ہو چکا ہے، اب وہ ایمان اور یقین ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ فضائل کے اندر روزانہ سنتے ہیں، 2 اونٹوں سے ان کے پاؤں باندھے گئے۔ کتنے اونٹوں سے؟ 2 اونٹوں سے ان کے پاؤں باندھے گئے۔ ایک اونٹ کو اس رخ میں چلا دیا گیا، دوسرے اونٹ کو اس رخ میں چلا دیا گیا، اور نازک جسم کے اندر برچا گھونسا گیا، اور اونٹوں کو چلا کر کے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ مرتے ہوئے بھی کیا کہہ رہی ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے بزرگوں، ہمارے اندر آج ایمان کی اور یقین کی کمزوری ہے۔ اس ایمان اور یقین کی کمزوری کو دور کرنا پڑے گا۔ یہ کہاں سے مضبوط ہوگا؟ قرآن سے جڑیں گے۔ کس سے جڑیں گے؟ قرآن سے جڑیں گے، اہل اللہ سے جڑیں گے، اللہ کے نیک بندوں سے جڑیں گے، تو یہ ایمان اور یقین ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگا۔ اس کے بغیر ہمارے دل کے اندر یہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم سب سے پہلے اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز، قرآن کریم کی میں نے 3 آیتیں پڑھی تھی 18ویں پارے میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون۔ 9 آیتیں ہیں جو ایمان والوں کے تعلق سے اللہ نے بیان فرمائی، ان کی صفات کو اللہ نے بیان فرمایا۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، ایمان والے فلاح کو پہنچ گئے۔ کون سے ایمان والے کامیاب ہوئے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں اپنے دل کو اللہ کی طرف لگانے والے ہیں۔ کیا کرنے والے؟ اپنی نمازوں میں اللہ کی طرف اپنے جسم کو، اپنے قلوب کو جھکانے والے ہیں، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ دوسری چیز، والذین هم عن اللغو معرضون، والذین هم عن اللغو معرضون، جو بیکار باتوں سے، بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، ان سے اعراض کرنے والے ہیں۔ ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو ٹٹولیں۔ اس کو 24 گھنٹے کی زندگی کو ٹٹولیں کہ ہمارا کتنا وقت کام کی چیزوں میں گزر رہا ہے اور کتنا وقت ہمارا بیکار کی چیزوں کے اندر گزر رہا ہے۔ ہم اور آپ تلاش کریں گے، ٹٹولیں گے، دن کے 3-4 گھنٹے بمشکل ایسے نکلیں گے جو صحیح معنی میں خرچ ہو رہے ہیں،
ورنہ باقی ساری زندگی ہماری بیکار جا رہی ہے۔ ہمیں سنتوں کا علم نہیں تو ہمارا سونا بھی گناہ میں گزر جاتا ہے، ہمارا کھانا بھی گناہ میں گزر جاتا ہے، ہمارا ایک دوسرے سے ملاقات کرنا بھی گناہ میں گزر جاتا ہے۔ حالانکہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اگر ہم کو سنت طریقے کا علم ہو تو پوری زندگی اللہ کی یاد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزر سکتی ہے۔ شب برات کے موقع پر میں نے ایک حدیث کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا کہ مبارک راتوں میں اور عام راتوں کے اندر بھی اگر کوئی آدمی میرے جیسا کمزور ہے، قیام اللیل طویل نہیں کر سکتا ہے، تہجد کی نماز لمبی نہیں پڑھ سکتا ہے، رات میں لمبی نفلیں نہیں پڑھ سکتا ہے، قرآن کی تلاوت دیر تک نہیں کر سکتا ہے، تسبیحات دیر تک نہیں پڑھ سکتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا مسلمان اگر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، کیسے پڑھے؟ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور نماز کے بعد کسی کی غیبت میں مبتلا نہ ہو، کسی کی برائی کرنے میں مبتلا نہ ہو، کسی فضول کام میں مبتلا نہ ہو اور گھر جا کر کے سو جائے۔ کیا کر جائے؟ سو جائے۔ صبح اللہ جس وقت میں اٹھائے، اٹھ کر کے مسجد میں آئے، فجر کی نماز جماعت سے ادا کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسے مسلمان کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا جائے۔ کچھ نہ کرنے کے باوجود بھی ہمارا وقت قیمتی بن سکتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ ہمیں سنت طریقہ معلوم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے وہ کامیاب ہوں گے عن اللغو معرضون، جو بیکار باتوں سے، بیکار کاموں سے، بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والے۔ پہلے بیکار کاموں کے لیے اسباب نہیں تھے، اب بیکار کاموں کے لیے اسباب بہت آ گئے ہیں۔ کیا آ گئے ہیں؟ اسباب بہت آ گئے ہیں۔ ہم الحمدللہ نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، اللہ توفیق دیتا ہے تو تلاوت بھی کرتے ہیں، اللہ توفیق دیتا ہے تو تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، اللہ توفیق دیتا ہے تو عشاء کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھ کر کے اپنے گھر جاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں۔ پھر جن کی کوئی خاص مشغولی نہیں ہے وہ گھروں سے نکلتے ہیں، اس لیے فلاں جگہ جاتے ہیں، تھوڑی ہتائی کر کے آتے ہیں۔ کیا کر کے آتے ہیں؟ تھوڑی ہتائی کر کے آتے ہیں، تھوڑی باتیں کر کے آتے ہیں تاکہ وقت گزر جائے۔ ہمارے بزرگ اس طرح جایا کرتے تھے، پرانے لوگ اس طرح جایا کرتے تھے۔ اب تو آدمی لحاف اوڑھ کر کے بھی رات رات ہتائی میں گزار دیتا ہے، اور کیسے گزارتا ہے ہم سے اور آپ سے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ ہتائی سب سے بڑا گناہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ گناہ کا ذریعہ۔ وہاں کس لیے بیٹھتے ہیں؟ ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، ہمیں اپنے آپ کو ان فضولیات سے بچانے کی ضرورت ہے۔ ہمارا وقت بھی صحیح جگہ خرچ ہو۔ ہم فضول کام کہاں کہاں کرتے ہیں اس کی میں تھوڑی سی تفصیل بتانے جا رہا ہوں۔ ہم اپنے وقت کو بھی فضول ضائع کرتے ہیں، اپنے جسم کو بھی فضول ضائع کرتے ہیں، اپنے مال کو بھی فضول ضائع کرتے ہیں۔ وقت کو بھی ہمیں صحیح جگہ لگانا ہے، جسم کو بھی صحیح جگہ لگانا ہے، اپنے مال کو بھی صحیح جگہ لگانا ہے۔ یہ صحیح جگہ کون سی ہے؟ آپ علماء ربانیین سے جڑیں گے، اللہ والوں سے جڑیں گے، نیک لوگوں سے جڑیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے وقت صحیح اس طرح گزرتا ہے، جسم کا صحیح استعمال اس طرح ہوتا ہے، مال صحیح مصرف کے اندر اور صحیح جگہ اس طرح خرچ ہوتا ہے۔ وقت کیسے غلط گزرتا ہے
اب کوئی ڈکی چھپی چیز نہیں. ابھی بچے 2-3 برائیاں بیان کر رہے تھے کہ ہمیں ان سے بچنا چاہیے. وہ یاد کر کے آئے تھے، اس لیے انہوں نے بہت اچھے انداز میں پیش کیا، ہمیں تو یاد نہیں. پہلی چیز انہوں نے یہ بتائی تھی، ہمیں اپنے آپ کو غیبت سے، ایک دوسرے کی لگی بجھی کرنے سے بچانا ہے. بچائیں گے انشاءاللہ. دوسری چیز، اپنے آپ کو جھوٹ سے بھی بچانا ہے. جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے کہ اب ہمارے دلوں سے جھوٹ کی قباحت اور برائی ختم ہوتی جا رہی ہے. جھوٹ بہت بڑی لعنت اور بہت بڑا گناہ ہے. تیسری چیز بتائی تھی حسد اور جلن. کسی کی نعمت دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے حسد کی اجازت نہیں دی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسد کی اجازت نہیں دی ہے. رش کی اور غیبت کی اجازت دی ہے. اللہ نے کسی کو علم کی دولت دی ہے. آپ اللہ سے دعا کرو، اے اللہ ان کو جیسی تم نے نعمت عطا فرمائی ہے مجھے اور میری اولاد کو بھی عطا فرما. اے اللہ تو نے مال کی نعمت عطا فرمائی ہے، مجھے اور میری اولاد کو بھی مال کی نعمت عطا فرما، اور دنیا میں تیرے علاوہ کسی کا محتاج مت بنا. اللہ نے کسی کو اور دوسری نعمت عطا فرمائی ہے تو حسد اور جلن یہ ہے کہ دل میں دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس سے ختم ہو جائے. یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. رشک یہ ہے، غیبت یہ ہے. ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ تو نے جس طرح ان کو ہی عطا فرمائی ہے اپنی صفت عطا سے ہمیں بھی تو ہم کو عطا فرما دے. اس کو غیبت اور رشک کہا جاتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو فضولیات سے بچانے کی کوشش کرنا ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کئی لاکھ حدیثوں کا 4 حدیثوں میں خلاصہ بیان کیا. کتنی حدیثوں کا؟ کئی لاکھ حدیثوں کا 4 حدیثوں کے اندر خلاصہ بیان کیا ہے. ان میں سے ایک حدیث ہے لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دینا. اس کو چھوڑ دینا، لا یعنی کاموں کو، لا یعنی جس میں کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے. ایسے کاموں کو، ایسی باتوں کو، ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا. بہت ساری حدیثوں کا خلاصہ انہوں نے اس ایک حدیث کے اندر بھی بیان کیا. اس لیے ہم اپنے وقت کو صحیح جگہ استعمال کرنے کی کوشش کریں. اپنے جسم کو ایسے کاموں کے اندر لگائیں جہاں یا تو ہمارے دنیا کا فائدہ ہے یا ہمارے دین اور آخرت کا فائدہ ہے. جس جگہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو نہ دین کا کوئی فائدہ ہو، ہم اپنے جسم کو، اپنے بدن کو ایسی جگہ ہرگز نہ لگائیں، ورنہ ہم بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں. اپنے مال کو بھی صحیح جگہ لگائیں. سب سے بڑی کوتاہی آج اس کے اندر، وقت کے اندر اور مال کے اندر. وقت غلط جگہ خرچ ہو رہا ہے، مال بھی غلط جگہ خرچ ہو رہا ہے. اب کتنی غلط جگہیں ہیں ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں. ہم اپنے جسم کو ٹٹولیں کہ ہمارے جسم میں کون سا وہ عضو ہے جس جگہ ہمارا مال غلط جگہ خرچ ہو رہا ہے. ہمارے گھر میں کون سی چیز ہے جس کو استعمال کرنے کے لیے ہمارا مال غلط جگہ خرچ ہو رہا ہے. ہماری ماں بہنوں کے پاس کون سی چیزیں ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم نے اپنی ان چیزوں کو گھر میں بڑی قیمتیں دے کر کے لا کر کے رکھا ہوا ہے. سالانہ حساب لگائیں گے. میں بڑے شہروں کی، بڑے علاقوں کی بات نہیں کرتا، وہ اپنی جگہ ہے. اللہ حفاظت فرمائے. شہروں کا تو بہت برا حال ہے. ہم سے ہمارے اس دیہاتی ماحول میں، اس بدگمانہ ماحول میں جو اب شہری زندگی کی رونقیں آنی شروع ہوئی ہے اور تمدن کے نام پر
مدنیت کے نام پر جو بے دینی اور بد تہذیبی پھیلائی جا رہی ہے، وہاں سالانہ ہمارے بعض گھروں کے اندر لاکھوں ہزاروں روپے بیجا خرچ ہو رہے ہیں۔ تفصیل آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کہنے کی باتیں نہیں ہیں۔ ابھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بہت دردناک خبر آئی اس علاقے میں۔ آج کل ایک عام نشے کا مرض چل پڑا ہے اور کتنا خطرناک پہلو اختیار کر رہا ہے۔ جو نوجوان اس میں ملوث ہیں ان کو مسئلہ اگر بتایا جائے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، عمل کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، اور ان کی زبانوں سے اور ان کے عمل سے یہ ترشح ہوتا ہے یہ علماء کہتے رہیں گے، ہم تو اپنے طور طریقے پر چلتے رہیں گے۔ خدا کی قسم گھر کے گھر اجڑ رہے ہیں، راتوں رات لکھ پتی بننے کے چکر میں ہماری جانیں جا رہی ہیں، ہماری زندگیاں خراب ہو رہی ہے۔ ایک ساتھی کسی جگہ وہ کام کر رہا تھا اور دیکھتے ہوئے پولیس پیچھے آ گئی، بھاگتے ہوئے کسی گھر کا سہارا لینا چاہا، خیال نہیں رہا اور اوپر چڑھتے ہوئے بجلی کی تار نے کرنٹ مارا، وہی جان ختم ہو گئی۔ یہ آج کا واقعہ ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہم اپنے وقت کو، ہم اپنے مال کو، ہم اپنے جسم کو، اپنی جان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ ایمان والوں کی کیا علامتیں ہیں؟ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس آیت میں کھول کر کے بیان فرمایا، الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، والذین ھم عن اللغو معرضون، بیکار کاموں سے بچنے والے ہیں، والذین ھم للزکاۃ فاعلون، زکات ادا کرنے والے ہیں، والذین ھم لفروجہم حافظون، اپنے خاص اعضاء کی، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ آگے اللہ فرماتے ہیں واولئک هم الوارثون، یہی لوگ جنت کے مستحق بننے والے۔ 21ویں پارے کی آیت ہے، اللہ کے بندے کون ہیں، رحمان کے بندے کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر اور بڑائی کے ساتھ نہیں چلتے۔ اللہ کو ہر چیز میں عاجزی اور تواضع بہت پسند ہے، دین کا کام ہو، دنیا کا کام ہو۔ آپ دیکھیں گے، آپ کہیں گے دین میں تو یہ چیز تجربے سے معلوم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی کاروباری قوم اگر کوئی ہے تو وہ جین اور بنیا ہے۔ کسی جین اور بنیے کے پاس آپ کاروبار کے لیے جائیں گے، کبھی وہ آپ کے ساتھ بڑائی کے ساتھ پیش نہیں آئے گا، کبھی وہ تکبر کے ساتھ پیش نہیں آئے گا، اور ہم سے کوئی چیز ہضم ہی نہیں ہوتی، نہ مال ہضم ہوتا ہے، نہ اقتدار ہضم ہوتا ہے، نہ علم ہضم ہوتا ہے، نہ اور کوئی چیز ہمیں ہضم ہوتی ہے۔ جہاں کوئی کمال اللہ کی توفیق سے مل گیا، ہم اپنے اس کمال کے اوپر اترانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو رحمان کے بندے کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر اور بڑائی کے ساتھ نہیں چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا،
اور جب انجان آدمی ان سے کوئی جھگڑے کی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے سلامتی ہو، میں جھگڑنا نہیں چاہتا۔ کیا کہتا ہے؟ سلامتی ہو، میں تم سے جھگڑنا نہیں چاہتا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ ان کی راتیں گناہوں میں نہیں گزرتی ہے، ان کی راتیں غیبتوں میں نہیں گزرتی ہے، ان کی راتیں ادھر ادھر کسی کو تلاش کرنے میں نہیں گزرتی ہے، ان کی راتیں بدکاریوں میں نہیں گزرتی ہے، بلکہ وہ راتیں اس طرح گزارتے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، کبھی اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، کبھی ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے سامنے رو رہے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون، اور جب دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے، ان عذابها کان غراما، وہ عذاب بڑا سخت ہے، انها ساءت مستقرا ومقاما، وہ بہت بری اور بہت بری رہنے کی جگہ ہے۔ آگے سے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جب مال خرچ کرتے کیا کرتے ہیں؟ مال خرچ کرتے ہیں، نہ بخیلی سے کام لیتے ہیں، نہ اسراف سے کام لیتے ہیں، نہ تو بخل کرتے ہیں کہ ضرورت کی جگہ پر بھی خرچ نہیں کرتے، اور نہ اتنا خرچ کرتے ہیں کہ وہ خرچ کرنے کا موقع نہیں، پھر بھی مال پہ مال خرچ کیے جا رہے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، اللہ نے قرآن کریم کے اندر ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی، اللہ ہمارے اندر بھی ان صفات کو پیدا فرمائے۔ یہ دوسری بات ہے، مجھے اصل فضولیات کے اوپر عرض کرنا تھا، تو ہم سب اپنے دل کے اندر یہ عہد کریں، اللہ سے یہ وعدہ کریں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے کہ اے اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم فضول کاموں سے، فضول باتوں سے، وقت کو فضولیات میں خرچ کرنے سے، جان کو فضول جگہ کے اوپر لگانے سے، مال کو فضول جگہوں کے اوپر خرچ کرنے سے تیری توفیق سے تو ہم کو بچا دے، ایسی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ تیسری چیز، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، جو حدیث میں نے خطبے کے اندر بھی پڑھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، دنیا کے اندر رہتے ہوئے مسلمان، کون؟ مسلمان جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، کیا کرے گا؟ جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، افکار کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے جس قوم کا رویہ اور روپ اختیار کرے گا، جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، اللہ جب کل قیامت کے دن اس کو اٹھائیں گے تو انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائیں گے، نہ انبیاء، شہداء، نیک لوگوں کے ساتھ اس کو نہیں اٹھائیں گے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کر کے سوچو، ان سے پوچھو کہ ہمارے جسم کی جو شکل و صورت ہے، ہم نے اپنے جسم کو جس سانچے میں ڈھالا ہے، جس روپ میں ڈھالا ہے، یہ نبی کی شکل ہے، یہ کسی شہید کی شکل ہے، یہ کسی انبیاء نبی کی نیک آدمی کی شکل ہے؟ ہم اس کو سوچیں، اگر نہیں ہے تو آج ہی سے توبہ کرو اور دل میں ہم یہ عہد کریں کہ ہم ان لوگوں کی شکل و صورت اختیار کریں گے جن لوگوں کی شکل و صورت اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسندیدہ ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ہر زمانے کے صلحاء کا جو لباس ہوگا، ہر زمانے کے
علماء اور صلحاء کا جو لباس ہوگا وہی اللہ کا محبوب اور پسندیدہ لباس ہوگا. اس لیے اس چیز پر بھی ہم غور کریں. ہم ان شکلوں کو اپنے ان لباسوں میں ملبوس کر کے کہیں اپنے آپ کو گناہ میں تو مبتلا نہیں کر رہے ہیں، کہیں ہمارا مال ناجائز طریقے سے تو اس سلسلے میں خرچ نہیں ہو رہا ہے. اگر یقین مضبوط ہوگا اور ہم پکی توبہ کر لیں گے تو اللہ دوسری طرف آنا بھی ہمارے لیے آسان ہوگا. اس لیے ہم دل میں پکا ارادہ کریں. چوتھی بات، شب برات گزر چکی ہے، اب رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے. اگلے سنیچر سے انشاءاللہ پہلا روزہ شروع ہو جائے گا. نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام تو بہت پہلے تیاری شروع فرماتے تھے. ہم میں سے بھی بہت سے لوگوں نے پہلے تیاری شروع کر دی ہوگی. اللہ ان کی تیاری کو قبول فرمائے، ان کی استعداد کو قبول فرمائے. ہم میں سے جنہوں نے اب تک رمضان المبارک کی تیاری شروع نہیں کی ہے، 8-9 دن بچے ہیں، ہم آج یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ آج ہی سے ہم رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیں گے. کیسے کریں گے؟ نمازوں کی پابندی کے ذریعے، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے، نفل روزے رکھنے کے ذریعے، دوسرے نیک اعمال انجام دینے کے ذریعے. ہم جتنے نیکی کے قریب آئیں گے ہمارے دلوں کو اتنا ہی اطمینان حاصل ہوگا، اتنا ہی سکون حاصل ہوگا. اس لیے اور رمضان المبارک آ جائے تو انشاءاللہ بیانات آپ کے سامنے آئیں گے، تعلیم آپ کے سامنے ہوگی فضائل کی کتاب سے. ہم رمضان المبارک میں روزوں کی اس طرح پابندی کریں کہ ایک روزہ بھی ہمارا قضا اور فوت نہ ہونے پائے. کیوں؟ ایک روزہ بھی بلا عذر شرعی فوت ہو جائے گا، حضور فرماتے پوری زندگی روزے رکھ لو اس کے برابر ثواب نہیں ہوگا. نمازوں کی پابندی، تراویح کی پابندی، قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی، صدقہ خیرات کے نکالنے کی پابندی، اور اخیر عشرے میں اپنی اپنی مساجد کے اندر اعتکاف کرنے کی پابندی. ان چیزوں کو اچھی طرح اگر ہم گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمارا رمضان المبارک وصول ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. بات ذرا لمبی ہو گئی ہے، جو پروگرام پیش کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے. حافظ صاحب نے اور آپ بستی کے لوگوں نے جس اعتبار سے جو بھی قربانی کی ہے، اصل یہ ہے کہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبولیت سے مقبولیت سے نوازے اور کہی ہوئی باتوں کے اوپر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ماہ مبارک آ رہا ہے، اس ماہ مبارک کی اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.